بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مارکور نیوز۔ فرینڈز، قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، جیسا کہ دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ کا نزول اور امام مہدی کی آمد جیسی بڑی نشانیاں شامل ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے مارکور نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ایسی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ فرینڈز، جنات زمین پر انسانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، مگر انسانوں اور جنات دونوں کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے یاجوج اور ماجوج 9 گنا زیادہ ہے۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض بہت زیادہ لمبے ہیں اور بعض بہت زیادہ لمبے اور چوڑے ہونے کے ساتھ ان کے 4 ہاتھ ہیں۔ بعض کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو نیچے بستر کی طرح بچھا کر اس پر لیٹتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنے اوپر کسی چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ فرینڈز، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ اصل میں یاجوج اور ماجوج 2 بڑے وحشی قبیلوں کے نام جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ہی ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیوں کو اجاڑ دیتے۔ قرآن پاک کی آیات تورات کے متعلق اور تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی گزارتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں ذکر ہے، حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی عطا کی۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ذوالقرنین نہیں جانتا تھا۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ فرینڈز، یہ دیوار کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی دیوار ہے جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ساتھ ہی لوگوں کو بتا دیا، اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے لیکن لازوال نہیں، جب میرے رب کا حکم ہوگا یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ دوستو، ہم میں سے ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے یہ دیوار کہاں پر ہے اور یاجوج ماجوج کب آزاد ہوگی۔ اب تک ایسی 5 دیواریں دریافت ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنائی۔ سب سے مشہور دیواریں چین ہے، لیکن یہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنی، نہ ہی یہ کسی پہاڑی درے میں موجود ہے۔ دوسری دیواریں مارب ہے جو یمن میں پہاڑی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن یہ بھی لوہے اور تانبے سے نہیں بنی، جبکہ علماء اور محققین کے مطابق سرزمین کفکاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک درہ موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں پر ایک قدیم اور تاریخی لوہے کی دیوار موجود ہے جسے دیوار ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، بظاہر یہ دیوار بہت مضبوط ہے، اس کو توڑنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے یاجوج ماجوج کے ظہور کا حکم ہوگا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ہوگی تو وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے اور دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کی تعداد انسانوں اور جنات سے 9 گنا زیادہ ہوگی۔ یہ ہر طرف فساد برپا کرتے ہیں، انسانوں کو کھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر دیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی جہاں موجود ہوں گے وہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے جو بعد میں ایک کوڑے کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے چند انچ زمین بھی خالی نہیں ہوگی۔
हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर न जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे सारी जमीन साफ शिफाफ हो जाएगी, हर तरफ हरियाली और हरी होगी। सही मुस्लिम में रवायत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा के नज़ूल के बाद होगा और उनकी मौजूदगी में होगा। फ्रेंड्स, याजूज माजूज कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक है। ये ऐसा फितना है जिसका मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं होगी। ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। इनका एक गिरोह झील तिब्रिया का सारा पानी पी जाएगा, यहाँ तक कि आसमान की तरफ तीर बरसाएंगे जो खून आलूद होकर वापस आएंगे। तो ये समझेंगे उन्होंने जमीन के साथ आसमान को भी फतह कर दिया। ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से वबाई मरज से खत्म होंगे और सब के सब देखते ही देखते लुक़्मा अजल बन जाए। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे, आमीन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।